محبوب کے پیارے بندے جن پر اپنی زندگیاں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے وقف کر دی ہیں، اس نے روئے زمین پر آج بھی وہ مرد مجاہد کو جو جنگی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بارگاہ عزی میں قبولیت کے لیے درجہ پا لیتے ہیں، اس مرد حق میں ایک نام عالمی پیشگو، روحانی معالج، فقیر بے مثال پیر پنجر سرکار کا بھی آتا ہے، مجھ جیسے نکمے آدمی کا جیڑی گل تو نہ کردا، اور ان کی زبان سے جو بات بھی نکلی اس کو مقبولیت مل گئی، اس کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو گئی، در ضرور ملا، اس کی ساری گلاں سنیاں گئیاں، ساریاں قبول ہو گئیاں، آس آس کے جتنا میں اس نال قرب رکھنا، اس نال جتنا میں قرب رکھنا، جتنا میں اس نال قرب رکھنا، جتنا میں اس نال پیار کرنا، وہ میرے نال پیار کرنا، میں اس نال پیار کرنا۔ جس طرح مولا علی کو پوچھا کہ میری دو زیارتاں نہیں تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک، وہ بیچارہ پریشان ہویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زیارت مولا علی نے کے پیران دیاں دو، پریشان ہو گیا۔ تو گل تو انہاں ٹھیک کی تھی، مینوں علم دا شہر آکھن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو علم دا شہر آکھن، مولا علی نو اس دا دروازہ آکھن ہے۔ اور ایک گل آئی تانوں میں اور دساں، انہاں نو علم دا شہر کس واسطے آکھن؟ ٹو کیوں نہیں آخدن، ٹون کیوں نہیں آخدن، گاؤں کیوں نہیں آخدن، شہر کیوں آخدن؟ گاؤں وچوں پکوڑے تو لب رہندے، مجھی دا سنگل لب رہندا، اسٹیل نہ جاگ نہیں لبنا، کہ لب رہندا ہے، برفی نہیں لبنی۔ شہر وچوں ہر چیز لبنی، ہر چیز لبنی۔ ثابت ہویا کہ نبی وچوں ہر چیز لبنی، ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں جڑی نبی اندروں، نبی علیہ صلاۃ والسلام اندروں نہ لبدی ہوئے، ہر چیز لبنی انہاں اندروں۔ بے مثال جو باتیں نکلتی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول اور منظور کر لیتا ہے، اور ان کو اگر لکھنا شروع کر دیں تو یہ کتنے صفحے کتنے لگسی، سیاہی کتنی لگسی، کلمہ کتنی لگسن، لکھ کے وہ ساری زندگی کی پیشن گوئیاں جو سچ ثابت ہوئی، ان کا صرف پرنٹ میڈیا بلکہ الیکٹرانک میڈیا بھی گواہ ہے، اور لیکن صرف یہاں مرد آئین کی ایک پیشن گوئی جو مرد آئین سچ ثابت ہوئی کا اس کا ذکر کروں گا، وہ صرف پیر پنجر سرکار نے 25 دسمبر 1994 کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا، جس کا ثبوت ہمارا قومی اخبار روزنامہ نوائے وقت میں موجود ہے۔ ملک کے آئندہ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ہوں گے، اور وہ صرف بااختیار وزیر اعظم ہوں گے، بلکہ وہ پارلیمنٹ سے ایسا قانون منظور کروائیں گے کہ جس کے بعد کوئی بھی شخص منتخب حکومت کو گھر نہیں بھیج سکے گا۔ 18 فروری 2008 کو عام انتخابات کے نتائج میں بننے والی پیپل پارٹی کی حکومت کو پہلے دن سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، پارلیمنٹ سے بالآخر 18ویں ترمیم منظور کروائی، 17ویں ترمیم کا خاتمہ کروایا، اور یوں صدر مملک کے تمام اختیارات وزیر اعظم کو منتقل ہوئے۔ یوسف رضا گیلانی کے وزیر اعظم بننے کی پیشن گوئی 14 سال کے بعد سچ ثابت ہوئی، اور 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد 25 دسمبر 1994 کو کی جانے والی قبلہ پیر پنجر سرکار کی پیشن گوئیاں حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ اس کی حکومت کو کئی دفعہ طوفانوں نے گھیرا، کئی مرتبہ مارشل لا کے راستے ہموار ہوئے، لیکن کسی طبع ازمائی نے جمہوریت پر شب خون مارنے، آخر کیوں شب خون کسی نہیں ماریا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ اس نے اپنے اخیر سے بندے پیر پنجر کے منہ سے نکلنے والے الفاظوں کو پورا کرنا ہے۔ جیڑی گل منہ چ نکلے اللہ اس دی لاج رکھتا ہے۔ میں بھی اس نال پیار کردا، اس دی مخلوق نال پیار کردا، ادھر چرند پرند نال پیار کردا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلیاں نال پیار کردے سن، میں بھی کردا۔ بے تحاشا بے پناہ کرنا، پورا کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیارے بندوں کو نامید نہیں کرتا۔
حکومت 16 مارچ کو اپنی آئینی مدت پوری کر چکی ہے اور اس کا کریڈٹ نہ تو فوج کو جاتا ہے اور نہ عدلیہ کو اور نہ ہی کسی تیسری طاقت کو. یہ کریڈٹ اگر جاتا ہے تو صرف نکمے ہی آدمی کو.